اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، ہم سیرت طیبہ جناب مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات کے مختلف مراحل کو جاننے کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مختلف چیزوں کا ذکر کرتے کرتے بات آپ علیہ السلام پر آنے والی وحی تک پہنچ چکی ہے۔ ہم نے گزشتہ ملاقات میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ علیہ السلام پر جب وحی کا آغاز ہونے والا تھا تو پہلے سچے خوابوں کی صورت میں اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے، پھر آپ علیہ السلام نے گوشہ نشینی اور تنہائی اختیار کرنا شروع کر دی، آپ تنہائی پسند ہو گئے، پھر آپ باقاعدہ ایک غار جسے غار حرا کہا جاتا ہے اس میں جا کے کئی ایام تک وہاں غور و فکر کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جناب جبرائیل علیہ السلام کو ایک آدمی کی شکل میں بھیجا گیا، اور آپ نے یہ 5 آیتیں جو ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں، یہ 5 آیتیں آپ کو پہنچائیں۔ ہم نے ان میں سے ایک آیت پر پچھلی بار ذکر کیا تھا، کچھ تفصیل اس کی، کہ کتنے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیادوں کو ابتدا ہی سے سکھانا شروع کر دیا، اور بدقسمتی سے امت اسلامیہ کی ایک بہت بڑی تعداد ان بنیادی اصولوں کو ہی نظر انداز کر چکی ہے، جس پر کم از کم کوئی 1100 سال یا 1000 برس تک تو امت قائم رہی، اس پر عمل بھی کرتی رہی، لیکن ایک بہت بڑی تبدیلی اور بہت بڑی خامی ہمارے اندر پیدا کی گئی، اور یہ صرف ہمارے معاملے میں نہیں، یہود و نصارہ کا اور دیگر مختلف قوموں کا اور بھی مذاہب کے ساتھ ایسا ہی سلوک رہا، اس لیے کہ جتنے بھی مذاہب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھیجے گئے ان سب میں بنیادی تعلیم تو ایک ہی جیسی تھی، تو اس بنیادی تعلیم سے دور رکھنے کے لیے یہ ایک حربہ استعمال کیا گیا، اور ہم سب اس کو باقاعدہ قبول کر چکے ہیں، دل و جان سے اس کو مانتے ہیں، حالانکہ اس کی حقیقت کو جاننے کے باوجود بھی اہل علم اس کو تسلیم نہیں کر رہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت اس پوری کائنات کا رب تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کا تعلق مرنے کے بعد کی زندگی کے ساتھ ہے۔ اصل تعلق مرنے سے پہلے والی جو زندگی جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، جو ہم جی رہے ہیں، اس کے ساتھ ان تعلیمات کا اصل تعلق ہے۔ مرنے کے بعد تو اس کے اثرات، اس کے نتائج ہمیں دیکھنا پڑیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر فیصلہ فرمائے گا کہ کون کامیاب رہا، کون ناکام رہا، لیکن جو اصل چیز ہے وہ تو اسی زندگی میں کرنا ہے نا۔ تو ہم نے اس زندگی کے معاملات کو بالکل الگ کر کے اس کا نام دنیا رکھ دیا، اس لیے دنیا کے علوم، دنیا کی باتیں، دنیا کے معاملات، اس کو اس انداز میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے علماء نے بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسی پیدا کر دی جو لوگوں سے یہ بات کرتے ہوئے آغاز اس جملے سے کرتے ہیں کہ آؤ ہم دین سیکھیں۔ یہ ڈائریکٹلی یا براہ راست اس بات کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے جو تم کر رہے تھے وہ دین نہیں تھا،
ہاں ہماری مجلس میں آ کے چند باتیں سن لو گے تو یہ دین ہے، اس کی بنیاد پر ہم نے دین اور دنیا کے اندر ایک ایسی تفریق پیدا کر دی کہ ہر ایک آدمی اس کا شکار ہونے لگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کی پہلی آیت میں ہی اس دوری کو ختم کر دیا، اس دوئی کو ختم کر دیا، اس دوگلے پن کو ختم کر دیا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تخلیق کیا ہے۔ اس بات کو ہلکا سا دہراتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک پبلک کی مسجد ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کچھ نئے لوگ، کچھ پرانے لوگ، کچھ باتوں کو دہرا لیا جاتا ہے، کچھ باتیں کچھ لوگوں کو نئی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو اس رب نے یہ بات کہی کہ جو علم بھی تم حاصل کرو اس علم کو اللہ کے نام سے حاصل کرو۔ جب اللہ کا نام شامل ہو جائے گا تو خود بخود اس کا قبلہ درست ہو جائے گا، کیونکہ نام تو اصل بنیادی پہچان بنتی ہے، انسانوں کی بھی، جانوروں کی بھی، علوم کی بھی، میدانوں کی بھی۔ آپ نام لیتے ہی فوری طور پر پہچان لیتے ہیں یہ کس حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں میڈیکل سائنس کا طالب علم ہوں تو بس یہ جملہ کافی ہے کہ اس کا پورا جو تعلیمی کیریئر ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح کی کتابیں پڑھ رہا ہوگا، اس کو اساتذہ کیا کچھ سکھا رہے ہوں گے۔ اگر کچھ MBA اور BBA کر رہا ہوگا تو محض یہ لفظ ہی کافی ہے کہ اس کے پورے میدان میں پڑھائے جانے والی کتابوں کا علم اسے ہو جاتا ہے۔ اور اسی اعتبار سے دنیا بھر میں جتنے بھی نام، کاموں کے اعتبار سے، انسانوں کے اعتبار سے، شعبوں کے اعتبار سے، جیسی آپ وہ نام لیتے ہیں تو فوراً اس کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے تمام علوم کے ساتھ اپنا نام جوڑنے کا باقاعدہ حکم دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تخلیق کیا ہے۔ اتنی واضح اور خوبصورت اور اچھی تعلیم، اس کو حاصل کرنے کے بعد کوئی شخص یہ سوال اٹھا ہی نہیں سکتا کہ میں کسی رب کو نہیں مانتا، میں کسی اللہ کو نہیں مانتا، یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے سوالات بالکل لایعنی اور بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے علم کی بنیاد ہی اپنے نام سے رکھی اور ہمیں یہ سکھایا کہ دیکھو جو بھی علم تم حاصل کرو اس علم کے ساتھ میرا نام لازماً جوڑ کے رکھو تاکہ تم اپنے رب کی پہچان ہر میدان اور ہر کام کی صورت میں اس کو یاد رکھ لو۔ اس اعتبار سے ہم نے علم سے آغاز کیا اور علم کو اللہ کے نام سے جوڑا۔ میں نے یہ بھی ہلکا سا ذکر کیا تھا کہ پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے علم کا جو اصل اصول ہے، بنیاد ہے، وہ بھی واضح کر دی اور فرمایا کہ دنیا بھر کے جتنے بھی علوم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی مخلوق سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی جو کریٹر ہے اس نے جو اپنی کریشن تخلیق کر رکھی ہے، مخلوق جو اس نے بنا رکھی ہے، دنیا کے تمام علوم ان تمام مخلوقات سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ آسمان کا علم ہو، چاہے زمین کا علم ہو، پتھروں کا علم ہو، لوہے کا علم ہو، گیس کا علم ہو، روشنی کا علم ہو، ٹیکنالوجی ہو، سائنس ہو، نیچرل سائنسز ہو، یا اس کے علاوہ جتنا بھی کوئی ایک علم آپ بیان نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو۔ یعنی اللہ نے اپنا تعارف پہلے کروایا، پھر اپنی مخلوق کا ذکر کیا اور کہا کہ مجھے اور میری مخلوق کو جوڑ کر اس علم اور اس آگہی سے تم لوگ روشناس ہو جاؤ۔ اس وجہ سے نہ ہم اللہ کو فراموش کر سکتے ہیں، نہ اللہ کی مخلوق کو فراموش کر سکتے ہیں، نہ دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ دنیا بنانے والے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور دوسری آیت اللہ رب العزت نے ایسی خوبصورت کہ جس کے بعد تو کوئی ابہام رہتا ہی نہیں ہے، یعنی کوئی خلش، کوئی شک رہتا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ جو دین سکھانا چاہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے،
وہ اللہ پہلی وحی میں یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا جو سبق تھا اس پہلے ہی سبق میں اللہ رب العزت نے ایسا خوبصورت علم انسانوں کو عطا کر دیا جس کا تعلق میڈیکل سائنس کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو علق سے پیدا کیا۔ کئی مجالس میں نے آپ لوگوں کے سامنے بھی اور دیگر لوگوں کے سامنے بھی ذکر کیا کہ یہ والی جو آیت ہے اس وقت نازل کی کہ جب دنیا میں کوئی شخص اس باریکی کو اور اس حقیقت کو جانتا ہی نہیں تھا، اس کے پاس کوئی ایسا سورس، کوئی ایسا وسیلہ، کوئی ایسا ذریعہ تھا ہی نہیں کہ وہ انسان کی تخلیق کے بالکل ابتدائی مرحلے کے بارے میں جان سکے کہ یہ انسان جو بنا ہے یہ کس طرح بنا ہے۔ ویسے تو جانتے تھے کہ ایک مرد اور ایک عورت کے اختلاط سے یہ وجود میں آیا ہے، لیکن وہ باریکی جو خالق جانتا تھا، دنیا میں کوئی اور نہیں جانتا تھا، اس کا ذکر اس دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے کیا کہ اس نے انسان کو علق سے بنایا ہے۔ تمام ترجمے والوں نے اس کا ترجمہ جو ہے جمع ہوا خون یا خون کا لوتھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ یہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ علق کا جو لفظ ہے اسی سے ایک لفظ بنا ہے جو اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے معلق۔ معلق کا معنی ہے لٹکا ہوا۔ یہ پنکھا چھت کے ساتھ معلق ہے، چھت کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ کوئی بھی چیز دیوار کے ساتھ لٹکا دیں، کسی چیز کے ساتھ لٹکا دیں، اسے معلق کہا جاتا ہے، اور علق اسی سے بنایا گیا ہے۔ تو وہ ذرے جو نر اور مادہ کی اختلاط کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں، اور وہ ایک ذرہ جو بعد میں باقاعدہ ایک شکل اختیار کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک ایسی طاقت اور قوت پیدا کر دیتا ہے کہ وہاں سے بیج کی طرح وہ انسان پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک خاص مدت گزرنے کے بعد وہ ایک مکمل شکل اختیار کر جاتا ہے۔ وہ رحم مادر کی چادر کے ساتھ لٹکا ہوا وہ ذرہ، اس کو علق کہا جاتا ہے۔ نہ کوئی جو ہے وہ اس میں ایکس رے موجود تھا، نہ کوئی دیگر کوئی آلات موجود تھے جس کی بنا پر یہ حقیقت جان سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے درس میں اور پہلی سبق میں ایک ایسی خوبصورت بات اور بالکل نیکڈ انداز میں، واضح انداز میں، تاکہ ہر باشعور آدمی اس کو آسانی سے سمجھ سکے، یہ بتا دیا کہ ہم نے انسان کو علق سے بنایا ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں ایک جملہ بولا جاتا تھا اور اب بھی بولا جاتا ہے کہ دو طرح کے علم ہوتے ہیں۔ العلم علمان، دو طرح کے علم ہوتے ہیں۔ ایک علم بدن کے حوالے سے، جتنے بھی دنیا میں بدن پائے جاتے ہیں، جسم پائے جاتے ہیں، چاہے وہ انسان کا ہو، پتھر کا ہو، لوہے کا ہو، ہوا کا ہو، کسی بھی چیز کا، تو بدن کے بارے میں آپ جو بھی علم حاصل کرتے ہیں وہ علم الابدان ہے، یعنی بدنوں کا علم، جسموں کا علم، کسی بھی چیز کا جسم۔ اور دوسرا ہے علم الادیان، دین کا علم سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی اصل حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس کی روحانی کیفیت کو واضح کرتا ہے، جو اس کے کریٹر کی اصل کو بتانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو، یا دنیا بھر کے دیگر مذاہب۔ تو جو بھی مذہب، روحانیت، خالق مخلوق کے درمیان میں جو تعلق ہے، اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ دین کا علم سکھایا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی وحی میں ہی ان دونوں چیزوں کو یکجا کر دیا، گویا کہ تمام دنیا میں پڑھائے جانے والے میڈیکل سائنس کے اساتذہ اور اس کے طلباء، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اس بنیاد پر اور اس طریقے سے اور اس چیز سے۔ اس مسجد میں ہمارے ایک دوست اور استاد بھی تھے، یہاں کوئی 25-30 برس تک امریکہ میں پروفیسر رہے میڈیکل سائنس کے، اشفا میں بھی پروفیسر رہے، ڈاکٹر عطا ان کا نام تھا۔ اس مسجد میں باقاعدہ تراویح بھی پڑھاتے رہے، وہ کوئی 55-56 سال کے بعد قرآن حفظ کیا انہوں نے۔
تو انہوں نے ایک کتاب لکھی دا میریکلز آف العلق، علق کے معجزات۔ اس میں یہ بے شمار چیزیں ہیں، اتفاق سے میں بھی ان کے ساتھ شریک رہا کئی چیزوں کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ وہ مختلف عربی کی کتابیں لے کے آتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے یہ سمجھائیں کہ اس عربی میں اس کیا لکھا ہوا ہے، فلانی تفسیر میں فلاں اس میں مختلف جو سائنسدان تھے پرانے عرب کے انہوں نے یہ چیز کیسے لکھی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آخری جو جملہ میری ساتھ ملاقات کے دوران کئی ملاقاتیں ہوئیں، تو ایک یہ کہا کہ میں نے پوری کتاب لکھ دی ہے، لیکن میں یہ پورے یقین سے بتا رہا ہوں کہ علق کے معجزات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم جان سکے ہیں ابھی تک۔ دنیا بھر کے ڈاکٹرز، دنیا بھر کی میڈیکل سائنس علق کے بہت چھوٹے سے اجزاء کے بارے میں کچھ علوم سیکھ سکے ہیں، ابھی تو ایک جہان پڑا ہوا ہے اس کے اندر۔ پھر انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ میرا تو یہ شعبہ براہ راست تو نہیں تھا، اگرچہ پڑھتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس چھوٹے سے ذرے میں جو دکھائی نہیں دیتا، جسے خوردبین کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے، اس چھوٹے سے ذرے میں اتنی معلومات ہیں کہ کتابوں کی کتابیں اس پر لکھی جا سکتی ہیں۔ اس ذرے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ جو انسان بنے گا اس کا قد کتنا ہوگا، اس کے بالوں کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہوگا، یہ کس طرح کی صلاحیتوں کا مالک ہوگا، یہ بڑا ہو کے عقل مند بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ یہ تمام چیزیں اسے ایک چھوٹے سے انتہائی نہ دکھائی دینے والے ذرے کے اندر اللہ رب العزت نے سمیٹ رکھی ہیں۔ اس ذرے کو علق کہا جاتا ہے کہ ہم نے انسان کو علق سے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ قلم ایک ایسا لفظ ہے جو زمانے کے ساتھ ساتھ اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم صرف اپنے انگلیوں سے لکھا کرتے تھے، زمین پر جگہ صاف کر کے، زمین صاف کر کے انگلیوں سے لکھا کرتے تھے، پھر درختوں کی لکڑیوں سے لکھنا شروع کر دیا، پھر قلم یا وہ سرکنڈوں سے بننا شروع ہو گیا، اور اب لیزر کی دنیا اور اس کے علاوہ بھی بے شمار دنیائیں وجود میں آ چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ فضیلت کے طور پر بتایا ہے اور فرمایا کہ تم قلم کے ذریعے سے علم حاصل کیا کرو، کیونکہ قلم ایک ایسا وسیلہ ہے جو انسان کو علم محفوظ کرنے کا بہت مدد کرتا ہے۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ احادیث میں حضرت ابو ہریرہ کا بڑا ذکر ملتا ہے۔ ابو ہریرہ جو ہیں وہ بہت ساری احادیث یاد رکھتے تھے، اللہ کے رسول کی خاص دعا بھی تھی، لیکن وہ خود فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس جو تھے وہ بھی حدیث لکھنے والوں میں سے ایک تھے۔ وہ مجھ سے زیادہ حدیثیں اس لیے لکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے انہیں لکھنے کی اجازت دے رکھی تھی، باقی لوگوں کو لکھنے کی اجازت نہیں تھی، صرف چند لوگ تھے جنہیں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھنے کی اجازت دی گئی۔ اور عبداللہ ابن عباس خود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ میں چیزیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے مدد حاصل کرو، یعنی لکھنا شروع کر دو، لکھنے کے ذریعے سے چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مسلمانوں نے اصل میں لوگوں کو ترغیب دی، اس کے لیے راستے بتائے، تو انسان کو قلم کے ذریعے سے علم حاصل کرنا۔ اور آج کی دنیا میں جو بھی نئے وسائل ہیں، تمام وسائل کو استعمال کرنا سب سے پہلا حق یہ مسلمانوں کا ہے، اور سب سے پہلا فریضہ ہے وہ مسلمانوں کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ باقاعدہ کہ اس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ اس اعتبار سے ہم مسلمان علم کی دنیا میں سب سے بہتر ہونا چاہیے ہمیں۔ اس لیے میں تمام سامعین اور جو اس کے بعد بھی سننے والے ہوں گے جن تک یہ آواز پہنچے گی، ان سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، کیونکہ دنیا میں علم ہی ایک ایسا وسیلہ ہے جس سے فرد اور قوم ترقی کر سکتی ہے، جس سے اس کی پہچان بنتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ دنیا میں کسی بھی قوم کا مقابلہ کر سکتی ہے۔
دنیا کا کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس کے اندر علم نہیں ہے تو وہ اس کو حاصل کر پائے۔ علم بنیاد ہے اور ہم پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں اس بات کی تعلیم دینا شروع کر دیا آپ نے، اور پھر بات بڑھتے آپ مدینہ منورہ میں جب گئے تو وہاں پہلا سرکاری باقاعدہ جو ہے وہ ایک حکم نامہ جاری کیا گیا اور فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے بچوں کو اپنے محلے کی مسجد میں لکھنا پڑھنا سکھاؤ، کیونکہ مسجد تو ایک ایسی جگہ ہے نا بنی بنائی، اس میں موجود سہولتیں، بنیادی سہولتیں موجود ہوتی تھیں، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نئی عمارتیں بنانے کے بجائے سب سے پہلے مسجد ہی کو عمارت سمجھو اور اپنے محلے کی مسجد میں اپنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کی ترغیب دیتے رہے۔ جیسے بات آگے بڑھتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے اس چیز کو آگے بڑھایا۔ اس اعتبار سے ہم سب کچھ رکھنے کے باوجود اگر محروم ہو رہے ہیں تو یہ بہت بڑی نالائقی اور بہت بڑی غفلت ہے۔ دوسری بات کہ بہت سارے مسلمان پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں اور بجا کہتے ہیں کہ جناب آپ جن علماء کا ذکر کر رہے ہیں وہ ایک زمانے میں تھے، کوئی ابن الہیثم تھا، کوئی الکندی تھا، کوئی ابن سینا تھا، کسی نے کوئی میدان پکڑا، کسی نے کوئی میدان۔ یہ سب حقیقت ہے اور پرانی باتیں ہیں، ماضی کی باتیں زیادہ مت کرتے رہا کرو۔ ویسے تو دیکھا جائے تو ایک حقیقت تو ہے کہ مسلمانوں کے یہ بڑے عظیم الشان قسم کے نام ماضی میں بڑے تابناک اور روشن ہوا کرتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب مسلمان ختم ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہماری حکومتوں کی نالائقی ہے کہ انہوں نے اپنے سسٹمز میں، اپنے نظاموں میں، اپنے اس پورے حکومتی اداروں میں اس چیز کو پنپنے نہیں دیا، اس کو فروغ نہیں دیا، یا اس کے لیے وہ بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کی، بلکہ قدم قدم پر ہر روز اور ہر آنے والے وقت میں ایک نئی رکاوٹ کھڑی کی جاتی ہے، اندیکھی رکاوٹ، جسے سب لوگ محسوس تو کرتے ہیں لیکن اس کا اظہار برملا نہیں کر پاتے۔ مختلف طریقوں سے اس کے راستے میں رکاوٹیں بنی جاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں مسلمان یہ کام کر نہیں رہے۔ میں نے اپنے ایک دوست کے ذریعے سے کچھ ہی عرصہ پہلے صرف یہ تلاش کرنے کی کوشش کی کہ پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں مسلمان کہ جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے عظیم پرائزز اور انعامات حاصل کیے ہیں، علم کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، زراعت کے میدان میں، تجارت کے میدان میں، علم کے میدان میں۔ تو صرف تھوڑی سی محنت کے بعد ہم نے جو فگرز، ہم نے جو معلومات جمع کی تو تقریباً 200 ایسے افراد مسلمانوں میں سے میسر آئے، جس میں سے کسی نے نوبل پرائز لیا ہوا ہے، کسی نے دنیا کا بہت بڑا کوئی جو ہے وہ انعام ان سے میسر آیا ہے۔ علم کے مختلف میدانوں میں باکمال لوگ، ان کے نام، لیکن وہ سب بس چھپے ہوئے ہیں، مختلف ملکوں میں رہتے ہوئے ہیں، وہ مسلمان لیکن کسی اور علاقے میں ہے، اس لیے اس کا نام لوگوں کے سامنے نہیں آتا۔ اس اعتبار سے ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلمان ختم ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان ہم بھی جو ہے وہ باشعور ہیں، لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں اور بڑے محنتی اور ذہین لوگ ہیں۔ یہ جو جس خطے میں آپ اور ہم رہ رہے ہیں، یہ خطہ تو ویسے ہی بہت ذہین لوگوں کا ہے، لیکن یہ تو صرف ہماری حکومتی نالائقیاں ہیں جس کی بنا پر ذہین لوگوں کو جو ہے وہ اس کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جاتا یا ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ تو ہمیں تو یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے علم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تعلیم کے میدان میں اور علم حاصل کرنے کے میدان میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ ختم کی جائیں، ان کو کم سے کم کیا جائے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور ہم تو ہیں یونیورسٹی کے لوگ، اس سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا کہ کوئی بھی شخص اپنے بچے یا بچی کو کوئی بھی میدان میں کوئی اچھی ڈگری دینا چاہتا ہے وہ اپنے بچے کو، تو اسے اتنی بڑی مشکل اٹھانا پڑتی ہے کہ اس کے والدین ساری زندگی کا پورا سرمایہ صرف کر دیتے ہیں اور اس کا بچہ پورے طریقے سے پڑھ نہیں پاتا۔
اس کے لیے بنیادی رکاوٹیں قدم قدم پر. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ علم سبھی حاصل کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن فیس کی شکل میں آپ نے ایک ایسا بیریئر کھڑا کر دیا ہے کہ غریب آدمی، متوسط قسم کا آدمی وہ علم حاصل کر ہی نہیں سکتا، اور جس کے 2-4 بچے ہیں وہ تو بس خواب ہی دیکھتا رہتا ہے. اس لیے علم کو تو بالکل آسان اور سستا بلکہ مفت ہونا چاہیے، جس کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. جس چیز کو فرض کیا گیا ہے ہم سب پر، جس طرح نماز فرض ہے نا، اسی طرح علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. اور علم کے میدان میں نے پوری وضاحت کر دی کہ صرف نماز روزے کا طریقہ یہ بھی ایک علم ہے، لیکن ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس علم کا. اصل علم پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو پھیلی ہوئی آیات، قدرتیں، نشانیاں، اس کی مخلوقات کے اندر جو عظیم الشان حکمتیں، انسانوں کے لیے فائدے، جانوروں کے لیے فائدے، خلق خدا کے لیے فائدے، ان کو تلاش کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے ہیں. ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور خود اپنے طور پر محنت بھی کرنی چاہیے. ہم بعض اوقات کم ہمت ہو جاتے ہیں، جلدی کم ہمت ہو جاتے ہیں. میں اچھی طرح جانتا ہوں، ایک شخص مجھے ملا کافی عرصہ پہلے، وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا، اور باتوں میں پوچھتے پوچھتے مجھے پتہ چلا کہ اس کے بچے بہترین تعلیمی اداروں میں، 3-4 بچے تھے اس کے، سارے کے سارے بہترین تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں اور بہت اچھے مقام پر. تو میں نے کہا کہ تم یہ کیسے پورے کرتے ہو؟ تو اس نے ایک ہی جملہ کہا کہ جو اچھے ماں باپ ہیں ان کی زندگی بچوں کے لیے ہوتی ہے. میں دن رات محنت کرتا ہوں، اسی ٹیکسی کے اندر سے مجھے اللہ تعالیٰ وہ وسائل عطا کر دیتا ہے، اور میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے. اور بڑی اچھی تعلیمی اداروں کا تذکرہ اس نے کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمت بندے کو اگر مل جائے تو وسیلے خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کرنا شروع کر دیتا ہے. تمام تر رکاوٹوں کے باوجود اپنی ہمت کو قائم رکھیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے بڑھائیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.